بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ دوستو، وائس آف اسکرس میں سب کو خوش آمدید۔ السلام علیکم محترم ناظرین۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے کا ایک ایسا دلچسپ واقعہ جو نہ صرف آپ کی دلچسپی کا باعث بنے گا بلکہ آپ کے علم میں اضافہ کرے گا۔ محترم ناظرین، ایک علاقے کا حاکم اپنی بیوی کے ساتھ اپنے گھر میں تنہائی میں تھا۔ خاوند اچھے موڈ میں تھا مگر بیوی کسی وجہ سے اسے ناراض تھی۔ اب خاوند جتنا اس سے محبت و پیار کی باتیں کرتا، وہ بیوی اتنا ہی اسے چڑھتی، اس سے بدتمیزی کرتی، حتیٰ کہ جب خاوند نے بہت زیادہ اس سے محبت کا اظہار کیا تو عورت کا دماغ اس وقت گرم تھا۔ وہ بے وقوف آگے سے کہنے لگی کہ جہنمی پیچھے ہٹ جا، آج مجھے ہاتھ مت لگا۔ اب جب اس نے اپنے خاوند کو جہنمی کہا تو آخر وہ بھی مرد تھا، اس کو غصہ آ گیا۔ اس نے کہا کہ اچھا، اگر میں جہنمی تو پھر تجھے میری طرف سے طلاق۔ رات گزر گئی۔ صبح جب دونوں کا دماغ ٹھنڈا ہوا تو عورت کو بھی غلطی کا احساس ہوا کہ میں اپنے خاوند سے ناراض تھی مگر مجھے وہ لفظ تو نہیں کہنا چاہیے تھا کہ جہنمی پیچھے ہٹ جا، میں نے تو غلطی کر دی۔ جہنمی پیچھے ہٹ جا، میں نے تو غلطی کر دی۔ اب وہ اپنے خاوند سے پوچھنے لگی کہ جی کیا مجھے طلاق ہو گئی؟ اس نے کہا پتہ نہیں، یہ تو شرطیہ تھا کہ اگر میں جہنمی ہوں تو تجھے میری طرف سے طلاق، لہٰذا مجھے علماء سے پوچھنا پڑے گا۔ خاوند نے علماء کو بلایا۔ علماء کہنے لگے اس کا جواب ہم تو نہیں دے سکتے، اس لیے کہ کون گارنٹی دے گا کہ آپ جہنمی نہیں ہو؟ کون فیصلہ کر سکتا ہے؟ یہ تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ فیصلہ کریں گے۔ لہٰذا یہ بات عام ہو گئی۔ بہت سے علماء سے رابطہ کیا گیا مگر کوئی عالم اس کا جواب نہیں دے پا رہا تھا۔ خاوند پریشان تھا، وہ بھی اتنی خوبصورت بیوی کو طلاق نہیں دینا چاہتا تھا۔ بیوی بھی اب طلاق نہیں لینا چاہتی تھی۔ چنانچہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو کسی نے بتایا کہ فلاں علاقے میں یہ واقعہ پیش آیا ہے۔ انہوں نے فرمایا مجھے وہاں لے چلو، میں اس کو سوال کا جواب دے سکتا ہوں۔ چنانچہ امام جعفری رحمۃ اللہ علیہ نے انہیں حاکم سے پوچھا کہ کیا واقعہ پیش آیا ہے؟ اس نے بتایا کہ اس طرح میری بیوی نے یہ لفظ کہا اور اس کے جواب میں یہ الفاظ کہے، اب بتائیں طلاق ہوئی کہ نہیں؟ امام شافعی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ بادشاہ سلامت، اس کا جواب دینے کے لیے مجھے آپ سے تنہائی میں کچھ باتیں پوچھنی پڑے گی۔ اس نے کہا بہت اچھا۔ چنانچہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اسے کہا بادشاہ سلامت، مجھے زندگی کا کوئی ایسا واقعہ بتائیے کہ جس میں آپ گناہ کا موقف رکھتے ہوں، گناہ کرنا آپ کے لیے آسان ہو مگر اللہ رب العزت کے ڈر کی وجہ سے آپ نے آپ کو بچایا ہو، کوئی واقعہ ایسا سنائیے۔ بادشاہ سوچتا رہا، کہنے لگا ہاں، ایک دفعہ جلدی میں اپنے دفتر کے کام سے فارغ ہو کر اپنے بیڈ روم میں چلا گیا۔ جیسے ہی میں داخل ہوا میں نے دیکھا کہ محل میں کام کرنے والی لڑکی مجھے کمرے میں چیزوں کو سنبھال رہی تھی، بستر کو ٹھیک کر رہی تھی۔ جب میری اس کے چہرے پر نظر پڑی تو لڑکی حسین و جمال تھی، میں بھی بہت پیاری تھی۔ جناب، میں نے دروازے کو لاک لگا دیا اور بند کر دیا۔ جب میں لاک لگا کر آگے بڑھا تو لڑکی سمجھ گئی کہ میری نیت خراب ہے۔ وہ نیک تھی، پاک دامن تھی، تو میری طرف دیکھ کر اس نے کہا اے بادشاہ، اللہ سے ڈرو۔ جیسے ہی اس نے یہ الفاظ کہا اللہ سے ڈر، میرے دل ڈر گیا اور میں نے تالا کھول دیا۔ اور لڑکی نے کہا چلی جاؤ، خدا کی قسم اگر میں چاہتا تو لڑکی سے خواہش پوری کر لیتا، مجھ سے کسی نے پوچھنا ہی نہیں تھا، مگر ایک بچی کے یہ الفاظ میرے دل پر بجلی بن کر رہ گئے اور مجھے اللہ کا خوف آ گیا اور میں نے گناہ سے بچنے کے لیے اس لڑکی کو واپس بھیج دیا۔ اور یہ ایک ایسا گناہ ہے جو میں کر سکتا تھا مگر اللہ کے خوف کی وجہ سے میں نہیں کیا۔ جب اس نے یہ واقعہ سنایا تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو کہہ دیا کہ آپ کی بیوی کو طلاق واقع نہیں ہوئی، اس لیے کہ آپ جہنمی نہیں بلکہ جنتی ہیں۔ جب انہوں نے یہ فتویٰ دیا سارے علماء بحث کرنے لگے، آپ کیسے کہہ سکتے ہیں، آپ کیسے جنت کا ٹکٹ دے سکتے ہیں کہ آپ کہیں گے یہ جنتی ہے، یہ جہنمی ہے؟ آپ نے فرمایا کہ یہ فتویٰ میں نے اپنی طرف سے نہیں بلکہ
یہ فتویٰ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں خود عطا فرمایا ہے کہ انہوں نے کہا کہ قرآن مجید کی آیت کا ترجمہ یہ ہے، اور جو شخص اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرا اور اس نے اپنے نفس کو خواہشات میں پڑنے سے بچا لیا، بس اس کا ٹھکانہ جنت ہوگا۔ اللہ نے جو کہ فرما دیا، لہٰذا میں فتویٰ دیتا ہوں کہ اس کبیرہ گناہ سے بچنے کی وجہ سے یہ بندہ قیامت کے دن جنت میں داخل ہوگا انشاءاللہ۔ ماشاءاللہ، جزاک اللہ خیرا۔